مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے پوری طرح سے پھوک نکل چکی ہے۔ وہاں لوگوں کی بہت ہی قلیل تعداد موجود ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اربوں روپے اس دھرنے میں، اس مارچ میں فنڈز کے نام پر اکٹھے کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان ان پیسوں کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں۔ لوگ اپنی جیب سے وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، لنگروں پہ جا رہے ہیں، عمران خان کے لنگر پہ جا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ لاہور میں تھے تو داتا دربار سے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ تو صدیق جان ایک یوٹیوب سٹار ہیں، ان کی طرف سے ایک تبصرے میں کہا گیا ہے جی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کل تک تو میلاد بھی نہیں مناتے تھے، آج انہوں نے سیاسی میلاد بھی منا دیا ہے۔ تو لنگروں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ان کو کرتارپور راہداری کے قریب سے ان کا قافلہ گزر رہا ہوتا تو یہ وہاں سے بھی کھانا کھانے سے گریز نہ کرتے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے آج پھر کہا ہے انگوٹھا چھاپ اسمبلیاں تسلیم نہیں کرتے۔ بھی اگر آپ انگوٹھا چھاپ اسمبلیاں تسلیم نہیں کرتے تو ان میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ وہیں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی طرف آپ استعفیٰ دے کے نکل جائیں باہر۔ تو باقی اور بھی مولانا فضل الرحمان نے بڑے بڑے اعلان کیے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان کا دھرنا تتر بتر ہو چکا ہے۔ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پرویز الہی کے حوالے سے کہہ دیا جی کہ پرویز الہی ہمارے پاس آتے ہیں، پنجاب میں ہم حکومت چینج کر رہے ہیں، مرکز میں بھی حکومت چینج کر رہے ہیں۔ تو پرویز الہی نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم وہ ان کو لفٹ اپ نہیں کروا رہی۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم تو ٹائم گزار رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہم بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہرحال ٹائم پاس کر لیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں اب کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ چند سو تک لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی ہیں، بڑے پرستار ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے اپیل پہ اپیل کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پہ آئیں۔ تو ساتھ والے قریبی اضلاع سے ان کی اپنی تنظیم کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، شام کو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان ان لوگوں کو کب تک وہاں پر بٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حکومت کے لیے اس دھرنے سے قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں معمولات حکومت اور دیگر کاروبار زندگی وہ اس سے قطعاً متاثر نہیں ہو رہے۔ چند ایک لوگ ضرور متاثر ہوں گے، لیکن پورے کا پورا شہر بند نہیں ہو سکا۔ آگے جانے سے انہوں نے گریز کیا، ڈی چوک میں یہ جانا نہیں چاہتے۔ پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ پوری تیاری حکومت کی طرف سے ہو چکی ہے۔ مولانا کو سر کے اوپر چڑھایا ہوا تھا پاکستان کے میڈیا نے، کچھ اینکرز نے، کچھ چینلز نے، جو جب سے ان کی کوریج کم ہوئی ہے، کوریج میاں نواز شریف کے لندن جانے کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ وہاں پہ میاں نواز شریف کا سارا وہ معاملہ چھایا رہا، آج بھی چھایا ہوا ہے، کل بھی چھایا رہے گا۔ ان کے پاکستان سے باہر جانے تک وہی میڈیا کے اوپر پہلی خبر ہوگی، نمایاں خبر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کرتارپور راہداری نے بھی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو، ان کے مارچ کو پس پشت ڈالنے میں، پس پردہ لے جانے میں، اوجھل کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ حکومت اگر یہی ارینج کر لے، یہی مینیج کر لے کہ اس دھرنے کی کم از کم کوریج کی جائے تو یہ دھرنا اپنی موت آپ مر جائے گا، جس سے پہلے ہی ہوا نکل چکی ہے، پھوک اس سے پہلے ہی خارج ہو چکی ہے۔